جرم کی حیت مغربی تصور اور اسلامی تصور، یعنی ایسنس آف کرائم، ویسٹرن ایسنس اینڈ اسلامک ایسنس. What is the concept of Islamic essence and Western essence? جرم، مغربی جرم اور جرم کی حیت. آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو. جرم، مغربی تصور جرم اور اسلامی تصور کا جرم. اسلام میں تصور جرم، جرم کا تعارف، یعنی ویسٹرن کنسپٹ آف کرائم اینڈ اٹس انٹروڈکشن. ڈیفینیشن آف کرائم یعنی جرم کی تعریف. جرم اور ٹاٹ بھی ایک قانون ہے. جرم اور ٹاٹ کا فرق. Definition between crime and tort. Definition between crime and violation of contract. جرم اور معاہدے کی خلاف ورزی. جرم اور معاہدے کی خلاف ورزی میں فرق کیا ہے؟ ان موضوعات کے اوپر ہماری ابھی گفتگو ہوگی. جرم یعنی کرائم، مغربی تصور جرم یعنی ویسٹرن کنسپٹ آف کرائم. واٹ از crime and crime its introduction. I'm going to discuss about crime and its introduction. جرم کا تعارف جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ترقی یافتہ سماج میں رہتے ہیں، اب ہم گلوبل سوسائٹی، یہ دنیا گلوبل سوسائٹی بن چکی ہے. اب یہ ایک ملک تنہا کوئی ملک اپنا فیصلہ 100% نہیں کر سکتا اکیلے، چونکہ ہم کچھ دیتے ہیں اور ہم کچھ لیتے ہیں، ہم کچھ بولتے ہیں، ہم وہ سنتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم اپنے پڑوسی سے لے کر کے فار ویسٹرن ممالک تک کے ساتھ رشتے استوار کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے ہمیں جاننا کہ جرم کیا ہے، کون سے ایسے معاہدے ہیں جس کو توڑنے سے جرم ہوگا. جرم ایک عربی کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ عربی لفظ کا اسم ہے. یہ مذکر کے معنوں میں، مضمون میں استعمال ہوتا ہے. اس جرم کا مطلب ہے خطا کرنے کے. جرم کا مطلب ہے تقصیر کرنے کے. جرم کا مطلب ہے گناہ، یا ہندی میں پاپ کہتے ہیں، گناہ کرنے کے، پاپ کرنے کے. ان سبوں کو جرم کہا جاتا ہے عربی میں. خلاف قانونی حرکت یعنی قانون کے خلاف اگر کوئی کام کرے وہ بھی جرم ہے. اور یقیناً اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ اس کی پاور کتنی ہے. اگر وہ بڑے پاور کا مالک ہے تو ہمارے معاشرے میں تو کم از کم اسے سزا نہیں ملے گی. ہاں، اللہ چاہے تو وہ ایک الگ سی بات ہے. اور جرم کی جو پلورل ہے، جمع ہے، وہ اجرام ہے. جبکہ جرمیات یعنی کرمنالوجی میں اس کو علم تفتیش کہتے ہیں، یعنی انکوائری کرنا، تحقیق کرنا. لفظ جرم سے جرم یعنی اجرام جرم ایک جرم ہوا. ایک تنہا کوئی مجرم کوئی ایک جرم کرتا ہے تو اسے ایک جرم. ایک سے زائد اگر جرم کرتا ہے تو اسے اجرام کہتے ہیں. یعنی کرائمز اینڈ کرائم، انگریزی میں ایس کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ ایک سے زائد جرم، اور اگر اس کو اجرام کہتے ہیں، ورنہ جرم ہے ایک.
کرائم جسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم پہلے بتا چکے کہ گناہ کرنے کے، پاپ کرنے کے، سن کرنے کے معنی میں اسے جرم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جرم عربی زبان سے اردو زبان میں آیا، اس لیے کہ اردو ایک لشکری زبان ہے۔ یقیناً مغل بادشاہوں کے دور میں اردو کو پروان چڑھایا گیا، ادروائز اس سے پہلے ہم مختلف زبان ادا کیا کرتے تھے۔ اردو میں بکثرت عربی ہے، فارسی ہے، ہندی، سنسکرت ہے۔ ہندی کوئی لینگویج نہیں ہے، وہ بھی بہت ساری زبانوں کا ایک مرکب ہے۔ اور جرم کو انگریزی زبان میں کرائم کہتے ہیں، کرائم کہتے ہیں، یا اس کے تھوڑے سے اگر اس کا مطلب تھوڑا تبدیل کر دے اس کو آفینس بھی کہیں گے۔ ہم جرم کو آفینس بھی کہیں گے، کرائم بھی کہیں گے، لیکن تھوڑا سا دونوں کے سیکشن میں فرق ہے۔ جیسے آفینس کا مطلب ناراضگی کے بھی ہیں، جبکہ جرم میں ناراضگی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ناراضگی ہے، وہ ہے قانون سے ناراضگی، معاشرے سے ناراضگی، اللہ سے ناراضگی، بندوں کے سے ناراضگی، اسے بھی کرائم کہیں گے۔ لیکن خالی اگر اپنی جگہ ہم ناراضگی کہیں گے اس کو آفینس کہیں گے، جیسے آفینڈر یعنی ناراض کر دینے والا۔ اور مگر یہ ناراضگی قابل سزا جرم ہے، یہ واجب تعزیر یا خطا ہے۔ خطا جرم ایک فعل ہے، جبکہ مجرم فاعل ہے۔ یاد رکھیے گا، جرم ایک فعل ہے اور مجرم فاعل ہے، یعنی جو شخص جرم کرے گا اس کو ہم فاعل کہیں گے۔ اور جس چیز پر جرم کا ارتکاب ہوا، یعنی جو جرم ہوا، جو اپنی جگہ جرم، کرائمز، آفینس جو چیز ہوئی وہ مفعول ہوگا۔ مفعول کا جرم یا مفہوم جرمیات یعنی کرمنالوجی کے علم کا وہ مجموعہ ہے جو مجرم اور ان کے قانونی، معاشرتی اور نفسیاتی لحاظ سے جس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ جو کرمنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں، جو قانون کے طالب علم ہیں، وہ اس پر غور کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کسی معاشرہ کے قانون، کسی سوسائٹی کے لا جہاں بنائے جاتے ہیں، یعنی قانون سازی ہوتی ہے، لیجسلیشن ہوتی ہے، یعنی قانون ساز اداروں میں یہ اس پر قانون سازی ہوتی ہے کہ فلاں جرم کا سرزد ہوئی تو فلاں جرم کی کتنی سزا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 324 یعنی اٹیمپٹ ٹو مرڈر، اس کی سزا اتنی ہے، 302 اس کی سزا اتنی ہے، 415 420 اس کی سزا اتنی ہے، 424 اس کی سزا اتنی ہے۔ ایک سے لے کر کے 1000 تک چلا گیا ہے، الگ الگ سیکشنز بنا دیے گئے ہیں اور یہ قانون ساز ادارے بناتے ہیں۔ ہر ملک کا ایک اپنا نظام ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ جو ہم نے اس کی بنیادی بات کی وہ سب تمام ممالک میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ مختلف جرم کے مختلف سزائیں دی جاتی ہیں عدالت کے ذریعے، وہ ہر ایک ملک کا اپنا طریقہ ہے، اپنا نظام ہے۔ جرم اور مجرم یعنی جرم کے کرنے والا، یہ دو مختلف اصطلاح ہے۔ جرم ایک غیر قانونی اقدام ہے، یقیناً جو ہم ایسا عمل جس سے معاشرے کو دکھ ہو، ایسا عمل جس سے رب کو دکھ ہو، ایسا عمل جس سے قانون شکنی ہو، ایسا عمل جو گناہ ہو، وہ جرم ہے، وہ قابل سزا ہے۔ اگر ریاست
نہ دیں تو بحیثیت مسلمان کے ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یقیناً وہ زیادتی جرم کے مترادف ہوگا اور جرم قابل سزا اقدام ہے۔ جرم اگر ہم نے کیا اور اللہ کی پکڑ ہوئی تو ہم نہ دنیا میں بچیں گے نہ آخرت میں بچیں گے۔ اس لیے جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچئے کہ جرم کی سزا ہے ہر ریاست میں، ہر ممالک میں۔ آج بڑے لوگ جرم کر کے بچ جاتے ہیں تو لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ بچ جائیں۔ اگر اللہ کی رسی کھینچی تو وہ بچیں گے نہیں، ان کا جرم پلس ہو کر کے جمع اللہ کی عدالت میں بھی ہو رہا ہے اور اللہ دنیا والوں کے ذریعے اسے سزا دلوانے پر قادر ہے۔ جرم کرنے سے بچیے، جرم مہلک چیز ہے، جرم معاشرے کی تباہی کا باعث ہے، جرم فرد کو ڈیفیم کرنے کا باعث ہے۔ کوشش کیجئے جرم کو سمجھیں کہ جرم کیا ہے۔ جرم کو جب تک ہم نے سمجھا نہیں، جرم کو جب تک ہم جانیں گے نہیں، تب تک ہم جرم کرتے رہیں گے۔ بعض اوقات روڈ پر بھی ہم چلتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روڈ پہ چلنے کا ہمیں قانونی کون سا اختیار ہے، فٹ پاتھ پہ چلنے کا قانون نے کون سا اختیار دیا ہے، سگنل پہ کھڑے ہو کر چلنے کا کہاں کہاں ہمیں اختیار ہے اور کہاں ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے، کہاں ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ اگر حق نہیں ہے اور وہ کام ہم نے کیا تو وہ جرم ہے اور جرم کرنے والے کو مجرم کہتے ہیں اور مجرم کو سزا ملتی ہے دیر یا سویر۔ اپنے آپ کو جرم کے ارتکاب سے بچائیے۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو انہی نیک خیالوں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جرم سے بچیے اور محسن بن جائیے۔ محسن انسانیت کے ہم اور آپ امتی ہیں، ہم اور آپ امتی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جرم چھوٹی ہو یا بڑی جرم، بڑا جرم چھوٹے جرم دونوں جرم سے اجرام سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں عمل لائے، ہماری زندگی میں عمل لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔